رات کا وقت تھا، بغداد کی فضاؤں میں دھماکوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آسمان آگ سے بھر چکا تھا، لوگ خوف سے چھپ رہے تھے، لیکن اس جنگ کے درمیان ایک نام پوری دنیا میں گونج رہا تھا۔ وہ نام تھا صدام حسین، ایک ایسا حکمران جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، ایک ایسا شخص جسے کچھ لوگ ظالم کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسلامی دنیا کے آخری طاقتور آدمی بولتے ہیں۔ عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے غربت دیکھی، تکلیف دیکھی اور تشدد والی زندگی دی، لیکن اس بچے کے دل میں ایک خواب تھا، طاقت کا خواب۔ وہ کمزور بن کر نہیں جینا چاہتا تھا۔ وقت گزر گیا تھا اور وہ سیاست کی دنیا میں داخل ہو چکا تھا، جہاں صرف طاقت کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ وہ عراق کے اقتدار کے قریب پہنچنے لگا اور پھر وہ ایک دن عراق کا صدر بن چکا تھا۔ صدام صرف عراق کا لیڈر نہیں بننا چاہتا تھا، وہ خود کو پورے عرب دنیا کی طاقتور آواز بنانا چاہتا تھا، خاص طور پر فلسطین کے لیے۔ اس زمانے میں فلسطین کے لوگ جنگ، خوف اور تباہی کا سامنا کر رہے تھے اور کئی عرب لیڈر خاموش تھے، لیکن صدام کھل کر فلسطین کا نام لیتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ایک مظلوم فلسطینی عورت نے مدد مانگی کہ کہا کہ فلسطین اکیلا ہے، اور یہ بات صدام نے سنی اور پھر اس نے فلسطین کی حمایت میں کھل کر آواز اٹھائی، اور اسی وجہ سے کئی عرب، مسلمان اور لوگ اسے پسند کرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کم از کم یہ ڈر کر خاموش نہیں بیٹھا تھا، کیونکہ دوسری طرف عرب کے حکمران بڑے بڑے فلسطین پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش بیٹھے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر دنیا بدلنے لگی۔ امریکہ مشرق وسطی میں اپنی طاقت بڑھا رہا تھا، لیکن صدام امریکہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی تقدیریں، اس کا انداز اور اس کا اعتماد لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ پھر جنگیں شروع ہوئی، بمباری، تباہی، پورا عراق جنگ کی آگ میں جلنے لگا، لیکن صدام آخر وقت تک عراق میں ہی رہا۔ وہ ملک چھوڑ کر نہیں بھاگا، اور یہی چیز اس کے چاہنے والے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ بغداد کی سڑکیں خاموش ہو چکی تھی، وہ شہر جو کبھی روشنیوں سے جگمگاتا تھا اب دھوئیں اور ملبے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اسی وقت دنیا کا سب سے طاقتور ملک صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہا تھا، جس کو؟ صدام حسین کو۔ اور پھر ایک دن اس پر الزام لگا کر امریکی فوج نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ گرفتار کے وقت بھی اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، نہ چیخ، نہ منت، نہ خوف، صرف خاموشی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور پھر ان کو آخرکار پھانسی دے دی گئی تھی۔ اور پھر تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دنیا کبھی ایک رائے پر متفق نہیں ہوتی۔ صدام حسین بھی انہی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ سخت اور خراب حکمران تھا، اور کچھ کے لیے ایک ایسا مسلم لیڈر جس نے امریکہ کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن ایک حقیقت ابھی بھی زندہ ہے، اس شخص کا نام دنیا کے طاقت اور حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ ایسی ہی سینیمیٹک اور تاریخی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی تاریخ کے ایک اور راز سے پردہ اٹھائے گی۔ تو جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔